بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 6 اسلامیات لیکچر نمبر 12. آج ہم دوسرا باب پڑھیں گے. پہلے باب میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا, ٹھیک ہے, جبکہ آج دوسرے باب میں ہم فقہ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, فقہ کا مطلب ہوتا ہے مسائل جاننا, ٹھیک ہے نا, علم کے بارے میں آگاہی. ٹھیک ہے, اب آگے جو ہے فہرست ہے. عبادات کے بارے میں پڑھیں گے ہم, طہارت کے بارے میں, نجاست کے بارے میں, استنجا, وضو کے متفرق مسائل, غسل, اسلام کے 5 ستون, نماز, اذان و اقامت, نماز کی اصطلاحات اور اذکار, نماز پڑھنے کا طریقہ, نماز کی قسمیں, اوقات نماز کی وضاحت, سنت نماز, نماز تراویح, نفل نماز, 5 وقتہ نمازوں میں رکعتوں کی تعداد اور نماز کی اقسام کا چارٹ. تو یہ وہ تمام مضامین ہیں جو ہم فقہ کے باب میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے جو ہمارا پہلا درس ہے وہ ہے عبادات. لفظ عبادات جمع ہے عبادت کی. دیکھیں, اسلام نے ہمیں مختلف قسم کی عبادتوں کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسلام میں عبادت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے, اور عبادت کے ذریعے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور عبادت کے ذریعے ہی انسان کو دل کا اطمینان اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے. اب عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت سے مراد وہ خاص اعمال اور افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا, اس کے محتاج ہونا, ٹھیک ہے, عاجزی سے سوال کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادات ہے. اب عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے, یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے, اور عبادت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی اور خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بندے کو اطمینان اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے. اب دیکھیے, بہت سی عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقہ, قرآن کریم کی تلاوت, بہت سی عبادتیں ہیں, لیکن ان عبادات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی ہے بدنی عبادت, مالی عبادت, بدنی و مالی عبادت. اب بدنی عبادت, اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے ہو. مطلب اگر ہم وہ عبادات کریں تو بظاہر وہ نظر آئے, جیسے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, روزہ, ٹھیک ہے, تلاوت قرآن کریم, ذکر, دعائیں اور درود شریف, یہ وہ عبادات ہے کہ جو ہماری جسم ظاہری اعضاء کے ساتھ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پر ہے مالی عبادت. اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے مال سے ہو, جیسے زکوٰۃ, ٹھیک ہے, صدقہ فطر, ٹھیک ہے, اور قربانی. دیکھیے, قربانی بھی آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ قربانی بھی جو ہے یہ ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے, اور قربانی کے دنوں میں سب سے افضل ترین عبادت جو ہے, اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی ہے. ٹھیک ہے, آگے ہے تیسرے بدنی و مالی عبادت. اب اس سے مراد وہ عبادات ہے کہ جن کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہو اور ہمارے مال سے بھی ہو, جیسے حج, جہاد, دعوت. دیکھیے, جب انسان حج پہ جاتا ہے تو خود بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر جہاد میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو خود بذات خود بھی جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. دعوت تبلیغ کے لیے اگر کہیں جانا ہو 3 دن کے لیے, 7 دن کے لیے, ٹھیک ہے نا, 15 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, تو اسی طرح وہ خود بھی جاتا ہے اور اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے. تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, ویسے تو تمام عبادتیں جو ہے اپنے اپنے جگہ پر کیا ہے, بہت اہمیت کی حامل ہے, لیکن سب سے پہلے اور سب سے اہم عبادت جو ہے وہ ہے نماز. ٹھیک ہے,
نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل جو ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب نماز کے متعلق مسائل کی تفصیلات انشاءاللہ آئے گی، جس میں ہے طہارت، پاکی۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ پاکی، اور پاکی سے مراد وضو بھی ہے کہ نماز کے لیے جو ہے وضو شرط ہے، ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی، کنجی کا مطلب چابی کیا ہے؟ صفائی ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا چیپٹر، اس میں ہم نے عبادات کا مفہوم پڑھا، ٹھیک ہے، عبادات کی قسمیں پڑھی اور سب سے اہم عبادت کے بارے میں پڑھا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف۔ سوال ہے عبادت کا مفہوم بیان کرے، تو ہم نے کیا پڑھا کہ اس سے مراد وہ خاص اعمال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ عبادت کی تینوں قسمیں اور ان کا مفہوم بیان کرے۔ آگے دیکھیں عبادت کا مفہوم، جیسے عبادت سے مراد وہ خاص اعمال اور افعال ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، عبادت کی تینوں قسمیں ان کا مفہوم۔ علماء کرام نے نماز، روزہ، حج وغیرہ عبادتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، بدنی عبادت، اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جس کا تعلق ہماری ظاہری اعضاء سے ہو، جیسے نماز، روزہ۔ نمبر 2، مالی عبادت، اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے مال سے ہو، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ۔ نمبر 3، بدنی و مالی عبادت، اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم اور ہمارے مال دونوں سے ہو، جیسے حج، دعوت تبلیغ، جہاد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا آپ لوگ کا کام بھی مکمل، 2 سوالات ہیں، یہ آپ لوگ اپنی عملی کتاب میں مکمل کر لیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔